پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصہ میں ادب والی مسجد سے دور کی مسجد تک سفر کرایا۔ وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی ہے، اور اس سفر سے مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی بہت سی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی اللہ ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں جو واقعات پیش آئے، ان میں سے ایک اہم اور مشہور واقعہ سفر معراج کا ہے۔ اس کا ہی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں فرمایا۔ سفر معراج بالکل اس بات کا اعلان تھا کہ اب مسجد حرام کے متولی بھی معذور کیے گئے، یہ قریش مکہ جو ہے ان سے بھی مسجد حرام چھین لی جائے گی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں بلایا، یہ بالکل ایک انقلاب قیادت ہو رہا تھا، تختہ الٹا جا رہا تھا کہ یہ مکہ کے جو متولی بنے ہوئے ہیں قریش، اور جنہوں نے بیت اللہ کی حرمت کو پامال کر دیا، یہ گھر جس کا مقصد کے لیے بنا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے جس غرض سے یہ مسجد تعمیر کی تھی کہ لوگ اللہ کو سجدے کریں اور اس کے نام پر خلق خدا کو کھانا کھلائیں، قربانیاں کریں، دو ہی غرض ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ، اسی لیے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں رہتے تھے وہاں ایک نماز کی جگہ بناؤ۔ تو ایک تو مسجد حرام کی سب سے بڑی غائب بھی ہے نماز کی جگہ، کہ نمازیں پڑھیں جائے اس کی طرف رخ کر کے، جو وہاں پہنچ سکے وہاں جائے، جو نہیں پہنچ سکتا ادھر منہ کرے۔ نماز، اللہ کے سامنے جھکنا، اور دوسرے قربانی، اللہ پاک نے فرمایا ثم محلوا علی البیت العتیق، جانور لے کر جاؤ ریوڑوں کے ریوڑ اور وہاں قربان کرو۔ دو مقصد، صلاۃ اور قربانی، فصلی لربک وانحر، نمازیں پڑھو اپنے رب کی، قربانیاں، دونوں کا ہی بیڑا غرق کر لیا۔ اللہ کی نماز جو تھی اس کا حال یہ رہ گیا، قرآن مجید میں آیا ما کان صلاۃ من عند البیت الا مقام تسلیم، نماز تو رہے گی یہ کہ بھجن گاتے تھے، تالیاں بجاتے، سیٹیاں مارتے، بس یہ پوجا پاٹ رہ گئی، اصل ابراہیمی نماز گم۔ اور جو خانہ کعبہ کا دوسرا مقصد ہے قربانی، اس کی بجائے بھی لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیموں کو دھکے دیتے، مال کھا جاتے، بیت اللہ کے متولی چور بن گئے، جو نظر نیاز کے وہاں جانور تھے، چڑھاوے چڑھے، وہ بھی چوری کرنے شروع کر دی۔ تو اللہ نے فرمایا ان ڈاکوؤں اور چوروں کا میں بیت اللہ کا کیسے متولی رہنے دوں؟ اب زمانہ گزر گیا ظلم و ستم کا، نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر جو ظلم انہوں نے کرنا تھا کر لیا۔ میں نے امتحان کے لیے کہ کون لوگ پختہ ہیں کون کچے ہیں، ان کو موقع دیا کہ نیک بندوں کو ستالے، مگر اب وقت نہیں رہا، اب ان سے مسجد حرام چھین لی جائے گی، یہ اعلان تھا۔ اس لیے معراج پر سارے چیخ اٹھے، یہود بھی اور سارے، وہ ہماری طرح صرف یہ نہیں دیکھتے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا نہیں، وہ کہتے تھے مسجد حرام سے جانا مسجد اقصیٰ، کیا اعلان ہے کہ مسجد اقصیٰ بھی چھین جائے گی، اب یہودی نہیں رہیں گے یہاں مسلط، یہ حضور کی امت یہاں قبضہ کرے گی۔ یہ دونوں گھر جو ہیں اللہ کے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو دے دیے جائیں گے، اور یہ اس زمانے میں اعلان ہوا، آپ حیران ہوں گے جب کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حامی سے محروم ہو گئے، آپ کے چچا ابو طالب فوت ہو گئے، جن لوگوں کی یہ مجال نہیں تھی کہ آپ کی طرف انگلی اٹھائیں وہ دلیر ہو گئے، آپ کے گلے میں انہوں نے نماز کی حالت میں کپڑا ڈال کر اس کو لپیٹا، اوجڑیاں ڈالیں، تنگی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مکہ والوں کو چھوڑ کر پھر طائف گئے کہ چلو وہاں کے لوگوں میں کوشش کرتا ہوں، مگر طائف کے لوگ ان سے زیادہ سخت اور ظالم نکلے۔ انہوں نے بات تو کیا مارنی تھی، گنڈوں کو کھڑا کر دیا، بازار میں پتھروں سے جھولیاں بھر لیں، اللہ کے پاک اور مقدس رسول نکلے، بارش ہونی شروع ہو گئی، زخمی ہو کر آپ گر جاتے، آپ کے خادم جو حضرت زید بن حارثہ تھے وہ آپ کو پکڑ کر اٹھاتے، ظالم پھر پتھر برساتے، لو لہان۔ اور رسول کریم علیہ السلام سے جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ کی زندگی میں احد کے دن سے زیادہ سخت دن بھی کو آیا کہ آپ زخمی ہو گئے، دندان مبارک شہید ہوئے، گڑھے میں گر گئے، آپ نے فرمایا عائشہ میری زندگی میں سب سے سخت دن طائف والا دن تھا۔
حضرت زید نے گدھے پر سوار کیا، لے گیا شہر کے باہر باغ میں جا کر لٹایا بیلوں کے نیچے، آپ کو کوئی خبر نہیں۔ وہ کافر جو تھے وہاں تھے، وہ مکے کے عتبہ اور شیبہ آپ کے خاندان کے تھے، دشمن تو تھے مگر تھے تو برادری۔ انہیں کچھ ترس آیا، انہوں نے اپنے غلام کو کہا، عداس اس کا نام تھا، عیسائی تھا، عراق سے وہ آیا ہوا تھا، ان کا غلام تھا، اسے نہ ایک تھال میں انہوں نے کچھ انگور دیے کہ جا کر نہ اس آدمی کو کھلاؤ۔ وہ آیا اور پانی نچوڑا، رسول کریم علیہ السلام کے مبارک منہ میں ڈالا تو حضور نے بسم اللہ کہا۔ اب جب ہوش آئی تو اس نے کہا، داس نے، کہ اس علاقے میں بسم اللہ، میں ان کے پاس رہتا ہوں، یہ کبھی اللہ کا نام نہیں لیتے، بتوں کو مانتے، آپ نے اللہ کا نام لیا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ عداس تم کس علاقے کو؟ اس نے کہا میں نینوا کا ہوں، عراق کا شہر ہے نینوا، وہاں کا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں وہ میرے بھائی یونس کا شہر تھا۔ اب اس کو حیرانی ہوئی کہ یونس آپ کے بھائی، اور یہ کیسے جانتے؟ وہ تو اہل کتاب صرف ان سے واقف ہے۔ انہوں نے کہا یونس آپ کے بھائی کیسے؟ حضور نے تعارف کرایا کہ وہ بھی نبی تھے، اللہ کا دین بتاتے تھے، میں بھی اللہ کا رسول ہوں، اسی لیے یہ لوگ میرے دشمن۔ تو اس نے وہ ہاتھ چوم دی۔ اب واپس گیا تو وہ کافر جو تھے انہوں نے کہا ہم نے تو صرف انسانی ہمدردی میں تجھے بھیج دیا تھا، تو ہاتھ چومتا تھا۔ اس نے کہا بھائی آپ کی مرضی ہے، جو چاہے آپ رویہ اختیار کریں، جو کچھ باتیں اس اللہ کے بندے نے بتائیں وہ سچے نبی کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہاں اب وہ طائف کے راستے میں مسجد عداس بھی بنی ہوئی اس کے نام پر۔ تو یہ حال ہوا۔ اب حضور جب مکہ کی طرف لوٹے، کوئی حوصلہ ہی نہیں تھا مکہ میں جانے کا، کیونکہ مکے کے لوگوں نے یہ سارا سن لیا تھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ اب وہ اور زیادہ دلیر ہو گیا کہ یہ گیا تھا طائف میں، کیا حمایت سے حاصل ہوئی۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے اخرس ابن شریک تھا، اس سے کہا کہ تم مجھے پناہ دو، اپنی حفاظت میں لے لو، مکہ میں داخل کو۔ اس نے کہا نہیں میں پردیسی ہوں، صرف یہاں ٹھہرا ہوں، میری پناہ جو ہے وہ قریش کے مقابلہ میں کیا فائدہ دے گی، وہ نہیں کوئی لحاظ کریں گا۔ آپ نے پھر مسلم ابن عدی کو پیغام بھیجا، وہ بھی آپ کا یہ گڈی تھا، اوپر جا کر مل جاتا تھا۔ مسلم نے پھر اس وقت احسان کیا آپ پر، اپنے بچوں کو ساتھ لیا، ہتھیار لگائے، حضور کو اپنی حفاظت میں لیا، مسجد میں جا کر اعلان کیا کہ میں نے ان کو پناہ دی ہے۔ تو قریش نے کہا ٹھیک ہے، وہ تو بڑے سردار تھے، لحاظ کی۔ اور اسی لیے جب بدر کے قیدی آئے 70، تو حضور نے فرمایا اگر آج مطعم زندہ ہوتا اور وہ ان ناپاکوں کے بارے میں اسے سفارش کرتا تو میں اس کے قید پر رہا کر دوں، چھوڑ دینے تھے۔ اس نے بڑا اس وقت میرا ساتھ دیا، ورنہ میں مکہ میں قدم ہی نہیں رکھ سکتا۔ تو جب یہ حالات تھے جن کو نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظم میں اس طرح بیان کیا، طائف میں سرو ناز، طائف میں سرو ناز رواں ہے وہ دیکھیے، بالکل دکھا رہا ہے انگلی پکڑ کر کہ ذرا آنکھیں کھولو دیکھ لو منظر، کہ وہ اللہ کا محبوب سرو ناز سوچتا تھا۔ طائف میں سرو ناز رواں ہے وہ دیکھیے، پتھر وہ کھاتا جوہر اٹھاتا ہوا چلا، لہو لہان، جن کی بھلائی چاہی دکھایا انہی نے دل، پھر بھی انہی کی خیر مناتا ہوا چلا۔ اب فرشتہ حاضر ہوا، جبریل علیہ السلام آئے، ملک الجبال ان کے ساتھ، اب پہاڑوں پر جس کی ڈیوٹی، کہا اللہ نے دیکھا جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا، یہ فرشتہ حاضر ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو جن دو پہاڑوں کے درمیان مکہ اور طائف آباد ہے نا، ان کو ملا دیا جائے اور انہیں پیس کر رکھ دیا جائے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اس لیے نہیں آیا کہ بستیاں ویران ہوں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے شاید ان کی نسل سے ہی کوئی ایمان لے۔ حضور نے رحمت کی دعا کی۔ تو یہ حالات تھے جب اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کو رات کے وقت فرشتہ بھیج کر پھر سفر معراج پر طلب فرمایا، ان دنوں میں بلایا جب آپ کو دنیا میں بالکل لوگوں نے ٹھکرا دیا، گرا دیا، جتنا وہ نعوذ باللہ آپ کو نیچا کر سکتے تھے کر دیا، کوئی عزت نہیں کی۔ مگر اللہ نے اس زمانے میں جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، خاص سواری بھیجی، براق، شاہی سواری، ان پر لے کر آؤ۔ اگر دنیا والوں نے آپ کو گرا دیا اپنی نظروں سے تو اللہ کی نظر میں تو آپ کو نہیں گر گئے، اللہ کے ہاں تو آپ کا بڑا مرتبہ۔ اور یہی حدیث پاک میں فرمایا ہے یہ کڑوی گولی نا کہ دین کا کام کرتا آدمی بے غرض بے لوث، مگر ظالم دن کا بھلا چاہتا ہے وہی دشمن ہوتے ہیں، پروپگنڈے کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، بس چلتا قتل بھی کر دیتے۔ تو اللہ پاک فرماتا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنی
ساری چیزیں ختم کر کے صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں کہ اللہ کا دین جو ہے اس کو بلند کرنا. جب وہ اللہ کے لیے پست ہوتے ہیں اللہ پھر ان کو اونچا کرتا ہے ان کو. اور اسی لیے نماز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں جھک جاتے تواضع للہ اللہ کے لیے پست ہو گئے ہاں تو بجائے اس کے کہ سیدھا پھر سجدے میں لے جاتا اللہ ہے تو یہی ارکان کے قیام ہے رکوع ہے سجدہ مگر رکوع اور سجدے کے درمیان پھر قیام کر سیدھے کھڑے ہو ہاں اور یہی بات کہی کہ اگر تم میرے لیے پست ہو گئے ہو تو میں نے تمہارا سر اونچا کر دیا. اور کلمہ بھی وہ کہلایا جو بندے کو کہنے کا حق نہیں کہنے تو اللہ نے تھا سمع اللہ لمن حمدہ کہ بندے نے جو اللہ کی حمد کی ہے اللہ نے وہ قبول کر لی. جو رکوع میں کی تھی نا سبحان ربی العظیم اس کے بارے میں کہا میں نے کیا کہنا تو خود ہی لکھ دے کہ اللہ نے تیری قبول کر لی. کتنا اعزاز کتنی عزت ہے جو اللہ کے لیے پست ہوتے. تو اللہ کے رسول نے جب اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے ایسا نیچے کر دیا کہ لوگوں نے پتھر مارے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتے سب کچھ کیا تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مقرب فرشتوں کا بھی سردار جبریل امین علیہ السلام رسول الکریم اس کو بھیجا سواری بھیجی بلا لی. اور پھر اللہ پاک نے آخر میں جو بات کہی ہے اس کے مقصد انہ هو السمیع البصیر کہ خدا نے اپنے بندے کو یہ سفر کرایا وہی ہے سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا. ایک تو آپ دیکھیں جب حضور کی یہ حالت دیکھ کر اللہ نے یہ عزت افزائی کی فرشتے آئے آسمانوں پر لے گئے اتنی عزت کی تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر کہیں سویا ہوا نہیں سب دیکھتا جو کچھ ہوتا ہے نا اس دنیا میں دیکھتا. اس لیے کتنی ٹھنڈک پہنچی ہوگی حضور کو آپ کے دل کو کیسی اس وقت خوشی محسوس جب اللہ نے کہا جو کوئی یہ کر رہا ہے پتھر برسا رہا ہے اور ایسا کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے کہ اللہ دیکھ نہیں رہا وہ اللہ جو ہے سب کچھ دیکھتا ہے. اور جو گالیاں دیتے ہیں آپ کو پاگل دیوانہ کرتے ہیں سب سنتا اس طرح. اس لیے کفار کی باتیں مخالفوں کی بھی سب سنتا ہے ان کے ظلم بھی دیکھتا ہے. اور جو آپ پھر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اس موقع پر جو حضور نے دعا کی وہ بھی آپ دیکھیں اس دعا میں بھی آپ نے عاجزی کی انتہا کر دی اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی. اے اللہ میں اب جس حال میں ہوں کہ نہ میرا کوئی ہیلا کامیاب ہوتا کوئی تدبیر نہیں 13 سال ہو گئے کوئی پیش نہیں جاتی طاقت میری کمزور ہے حوانی الناس اور لوگوں کی نظروں میں کتنا گر گیا ہوں کہ جس کا جی جاتا پتھر مجھ پر برساتا کوئی شرم نہیں کرتا. وہ وہاں پھر اس کو وہ بھی اس نظم میں آتا جو نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اس کی زبان پاک پہ اشکو الیک ہے آقا کو اپنے زخم دکھاتا ہوا چل. تو یہی بات اللہ نے کہی کہ جس نے معراج کرا وہ دیکھ رہا تھا کہ مکہ میں آپ کے ساتھ کیا ہوا نماز کی حالت میں کس طرح چادریں لپیٹی گئیں طائف میں کیا ہوا انہ هو السمیع البصیر وہ خدا کہیں نابینا ہے کہیں سویا ہوا سب کچھ سنتا ہے سب کچھ دیکھتا. یہ عزت افزائی کی پیار کی اتنی بڑی بات ہے. اور ساتھ ہی ان لوگوں کا علاج بھی ہے جو کہتے تھے کہ نہیں بس مکہ اور یہ مسئلہ ہمارے پاس ہی رہے گی اگرچہ ہم اس سے بھی زیادہ برائیاں کریں. قریش بھی سمجھتے ہیں اولاد ابراہیم ہیں وہ کہتے تھے ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت جو بیچ آئے ہوئے ہم امت مرحومہ. اللہ نے کہا نہیں اللہ کوئی سویا ہوا وہ دیکھتا نہیں کہ تم کیا کرتے کتنی مدت سے تم نے ان گھروں کو بجائے اللہ کا گھر بنے رہنے دینے کے. انجیل میں جیسے آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے ٹھوکریں ماری یعنی مسجد اقصیٰ میں بازار لگے ہوئے سودے بیچ رہے ہیں شور و غل ہے کوئی احترام نہیں کوئی بات نہیں. آپ نے دکانیں ان کی پھینک دی اٹھا کر ٹھوکریں ماری اور ساتھ ساتھ تم نے میرے خدا کا گھر جو ہے چوروں کا گھر بنا دیا. یہ دنیا کے ٹھگیاں اور فریبیاں کرتے یعنی نہ مسجد اقصیٰ کا کوئی احترام نہ مسجد حرام کا. تو کہا اللہ جو ہے وہ سمیع بصیر ہے وہ دیکھ رہا کہ کتنی صدیوں سے تم یہاں جو کچھ کر رہے ہو یہ وہ نہیں مقصد جس کے لیے یہ مسجدیں بنی تھی اس لیے وہ تماشا کیوں دیکھتا رہتا بہت ہو چکی. اب نہیں ایسا رہے گا اب یہاں اللہ کے رسول کا قبضہ ہوگا اس کی امت کا قبضہ ہوگا اور یہ گھر اس کام کے لیے استعمال ہوں گے جس کے لیے اللہ نے بنائے تھے. اور آپ دیکھیں تاریخ میں فتح مکہ جس دن ہوا کوئی وہاں شراب نہیں ہوئی کوئی باجے نہیں بجے کوئی ڈانس نہیں ہوئی ساری رات طواف میں اور عبادت میں صحابہ کرام کی گزری 10,000 کی فوج جہاں بت تھے بت کوئی نہیں تھا اللہ کا گھر. اور خود ہند جو تھی امیر معاویہ کی والدہ اتنی دشمن وہ کہتی میرے دل میں اسلام جو تھا وہ سما گیا
کہ ایسا پر لطف منظر کہ خدا کو سجدے کر رہے ہیں، بیت اللہ سے چمٹے اللہ سے مانگ رہے ہیں، ایسا نظارہ تو کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ کفر کرتے تھے، بت پرستیاں ہوتی تھی، ایسے اللہ کو ماننے والا۔ تو اللہ نے یہ معراج جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، دونوں مسجد، یہی دونوں دنیا میں خدا کے گھر تھے، اور تو بت خانے تھے یا لوگوں نے خود ہی بنائے تھے، یہ تو پیغمبروں نے بنائے تھے۔ مسجد حرام ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی، مسجد اقصیٰ سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی، اور ایک مقدس مسجد اللہ کے رسول علیہ السلام نے بنا دی، مسجد نبی۔ اسی لیے حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے سوا کوئی آدمی سفر کر کے صرف اس لیے کہ وہ متبرک جگہ وہاں میں برکت کے لیے نہ جائے، 3 مسجدوں کی طرف تم سفر کر سکتے ہو، کیونکہ وہ 3 نبیوں نے بنائی، ابراہیم، سلیمان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں نبیوں میں آخری ہوں، اب میری مسجد بھی آخری مسجد ہے نبیوں کی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی نبی نئی مسجد بنائے گا۔ تو 3 مسجد